پاس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ غرور کیا کرتے اور کہا کرتے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں اور دوسرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بلا شبہ تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ ہاں، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے روزی ہے جن کا حال معلوم ہے، یعنی میوہ جات، اور ان کا احترام کیا جائے گا۔ نعمتوں کے باغات ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے شراب کا جام لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا، سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی۔ اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ وہ متوالے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ محفوظ اندھے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کہ کیا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والے ہو کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو جزا اور سزا ملے گی؟ وہ کہیں گے کہ کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا، اور اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی انہی میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں، مگر جو پہلی بار مرنا تھا سو وہ تو مر چکے، اور ہمیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی نعمت کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا توحید کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں اگتا ہے، اس کے کوشی شیطانوں کے سر جیسے ہوں گے، سو دوزخی اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھرا کریں گے۔